بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی کی کتاب ہے یہ، اور وی لاگ نمبر ہے 385 اور 8ویں قسط ہے اس واقعہ کی جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 418۔ ناظرین، واقعہ اس میں چل رہا ہے غزوہ احزاب، یعنی جنگ خندق، جس کو بیٹل آف احزاب بھی کہتے ہیں، بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں، بیٹل آف خندق بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کی 7 قسطیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ 8ویں قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، پیج ہے 418۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ تک لا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ناظرین، بقیہ حصہ غزوہ خندق کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے ایک جان بازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں میں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا۔ اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرات نہ ہوئی، البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن روا اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ دیکھو بنو قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، ازل اور کارا۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح ازل اور کارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود کہ ان صحابہ کرام نے اخفائے حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور جب نگاہیں
کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں، کیونکہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس لیے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقاعدگی سے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در میں اللہ، بحر میں اللہ، بحر میں اللہ، شجر میں اللہ، تر میں اللہ، منزل میں اور سفر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، کعبے کی تعمیر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، صبر میں اور شبیر میں اللہ، اکبر کی تنویر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم، لا الہ الا اللہ۔ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو ہم سب کا مولا ہے، وہ ہم سب کا داتا ہے، وہ ہم سب کا داتا ہے، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم یا کریم، لا الہ الا اللہ۔